السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوان نسل اور سیاست. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، یہ بات ہے 1974، تو ان دنوں کالج میں یونینز ہوتی تھیں. جماعت اسلامی کی ایک یونین تھی، ایک وہ پیپل پارٹی کی تھی، اور کوئی ایک آدھ اور تھی. میں تو چونکہ زیادہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا سیاست میں اور یونین بازی میں، تو میں کوئی زیادہ انٹرسٹ لیتا نہیں تھا. پر یہ مجھے یاد ہے کہ ایک پیپل پارٹی کی ہوتی تھی اور ایک جماعت اسلامی والوں کی. یہ دو تو بڑی فیمس تھیں جن کا آپس میں میچ چلتا رہتا تھا. کبھی وہ جیتی ہے، کبھی وہ جیتی تھی. پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ تر یہ جماعت اسلامی والوں کی زیادہ مضبوط تھی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کالج میں یا یونیورسٹیز میں یہ یونینز ہوتی ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک چیز ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہاں سے لوگ جو بچے یا بچیاں سیاست سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک طرح کی نرسری ہے وہاں پہ. تو وہاں سے وہ تقریریں کرنا اور ووٹنگ اور یہ اور وہ سارا عمل کیسے ہوتا ہے، تو یہ سب اس میں حصہ لیتے ہیں. پھر ان کے لنک ہوتے ہیں اوپر پارٹی کے ساتھ، تو وہاں سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح کی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے وہ جب نکلتا آدمی تو وہ سیاست کو سمجھ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بچہ اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے، یونیورسٹی میں گیا ہے، تو اس کا کام ہے وہاں وہ کام کرے جس کے لیے وہ وہاں گیا ہے. تو سیاست کرنے تو نہیں کیا. جب وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو جائے، پڑھ لکھ جائے، واپس آئے، پریکٹیکل فیلڈ میں جائے، اب وہ جس میں جانا چاہے، وہ سیاست میں جائے یا کچھ اور کام کرے، دکان کھولے، یا جس پروفیشن میں جانا چاہتا ہے اگر وہ، تو وہ وہاں میں جائے. تو یونیورسٹی میں یا کالج میں رہ کے تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے وہ یونیورسٹی یا کالج ہے. دوسری بات بظاہر زیادہ لاجیکل نظر آتی ہے میری حد تک. ہر بندے کا اپنا اپنا خیال ہے، کسی کی رائے کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے. میری رائے دوسرے کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے کہ کالج یا یونیورسٹی میں آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہاں گئے، کہ جا کے ہم وہاں پہ جا کے سیاست میں پڑھ جائیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سیاست میں انفارچونیٹلی ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے معاشرے میں کہ ہم جب یہ سیاست بازی میں وہاں پڑھتے ہیں کالج میں، تو وہیں سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں. وہیں سے گالم گلوچ اور اسلحہ اور مارنا مورنا پیٹنا اور یہ سب چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. جب یہ سب چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ پھر آپ بجائے کوئی پازیٹیو چیز سیکھنے کے، آپ یہ نیگیٹو چیز سیکھ کے اس کالج یا یونیورسٹی سے باہر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کی پڑھائی تو ایک طرف گئی، وہ تو اس کا تو چھوڑ ہی دینا، اس کا کیا اثر ہوا، پڑھنا آپ نے کیا تھا. آپ یہ چیزیں سیکھ کے یونیورسٹی سے یا کالج سے باہر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کالج ٹائم میں، یہ سب چیزیں آپ نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں وہاں پہ. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوسرے کسی کا رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، میں نے جو دیکھا وہ میں نے آپ سے عرض کیا. اچھا، پارٹی بازی کی سیاست انتخابی مہم کے دوران کس قسم کی اصول پرستی کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کا اندازہ 1990 کے انتخابات کے دوران چند باتیں جو میں آپ کو پیش کروں گا، ذرا ملاحظہ فرمائیے، جو کہ ان دنوں اخبارات میں آئیں. ایک حلقے کے بارے میں خبر ہے جو 1990 میں اخبار میں آئی. وہ لکھتے ہیں کہ اخبار کے اندر یہ خبر دی کہ ایک حلقے میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے. یہ اندازہ لگائیں کہ انتخاب ہو رہا ہے، کروڑ روپے بہا دیے گئے. ایک اور خبر لگی کہ وزراء کی نئی چمکتی اور جھنڈے والی گاڑیاں دیہات کی گندی اور تنگ گلیوں میں رات گئے رواں دواں رہیں. ایک اور خبر تھی کہ انتخابی دفاتر ہوٹلوں میں تبدیل ہوگا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ بس جو جس نے الیکشن کرانا ہوتا ہے، پھر وہ روٹیاں اور بوریوں کا منہ کھول دیتا ہے، اور پھر آپ آتے جائیں، کھاتے جائیں بس، اور ووٹ دیتے جائیں. پھر ایک اور خبر آئی کہ چوری چوری ووٹ مانگنے کے نام پر خریدے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ کون سی انوکھی بات ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے. ایک اور خبر آئی کہ جس میں حقانی صاحب فرماتے ہیں کہ 12 لاکھ گز کپڑا بینرز اور جھنڈیوں میں خرچ ہوا. یہ 1990 کی بات ہے، اور حقانی صاحب نے اس کے اوپر لکھا. اچھا، ایک اور اس طرح کی خبر لگی انہی دنوں، حلقے میں پانی پت کے میدان کی حیثیت اختیار کر لی. یعنی حلقے کے اندر لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر رہے تھے جیسے پانی پت کی جنگ ہو رہی ہے دو گروپوں میں. اور اسی طرح کے اور بہت سارے آبزرویشنز تھیں جو صحافیوں نے اخباروں میں لکھی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہی کچھ یونیورسٹی اور کالجوں میں بھی ہوتا تھا الیکشنوں میں. یعنی جن دنوں الیکشن ہو رہے ہوتے تھے، وہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے خلاف. یہ پازیٹیو بات کوئی نہیں، بس ایک دوسرے کے خلاف کردار کشی
اور الزام، تانے، تشنیع اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری، یہ ایک روٹین تھا۔ میں اس سب کے بارے میں تو صرف ایک ہی چیز کہوں گا کہ تم اپنے حس کی سرمستیوں میں ڈوبے ہو، تمہیں خبر ہے کوئی حالت تباہ میں ہے؟ ہر قابل ذکر سیاسی جماعت نے تعلیمی دوروں میں اپنے حامی طلباء پر مشتمل تنظیمیں قائم کی تھیں اور اب بھی ہیں۔ اب شاید اتنی فعال نہ ہوں کیونکہ مجھے کالج چھوڑے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، میں دوبارہ نہیں گیا، لیکن میرا خیال اب بھی ہیں۔ ان دنوں تو بہت زیادہ تھیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اپروچ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کا دماغ درست کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی ایک سیاسی جماعت کہتی ہے دوسری کو کہ میں اس کا دماغ درست کر دوں گی، میں اس کو وہاں پہنچاؤں گی جہاں یہ دوبارہ نکل ہی نہ سکے۔ یہ ہے اپروچ ہر سیاسی جماعت کی دوسری جماعت کے بارے میں۔ انلیس ادروائز کہیں جا کے ان کے مفادات اکٹھے نہ ہو جائیں تو ان ایک دوسرے کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ اسی طرح کی ملتی جلتی رائے ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے کافی عرصے سے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ تو یہ بتائیے جب یہ سوچ ہو تو ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں کیوں نہ آئے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہی کریں گے تو ملک ہمارا امن اور آشتی کا گوارا بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو طلباء کو سیاست سے الگ رکھنے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طلباء کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے، اور ان کو تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت کو روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف طلباء کو بھرپور انداز میں سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، وہ کوشش کریں ان کو دور رکھا جائے، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اخباروں میں، میڈیا میں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو پوری سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ان کو بیسک ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کالجوں میں اور یونیورسٹی میں سیاست کی، اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے، ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے وہ انیشیل ایک ٹریننگ لے کے نکلتے ہیں کہ سیاست کیا ہے اور ان کو کیسے اس میں جانا چاہیے، حالت یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے، اس کالج اور یونیورسٹی سے وہ اتنا بھی نہیں سیکھ سکے کہ اگر آپ کو کل کو ایک اپنے جائز حق کے لیے اسٹرائک کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ کتنی چھوٹی سی ایک بات ہے، یعنی پچھلے 70 سال میں ہم اپنے نوجوان کو یہ نہیں سکھا سکے کہ کل آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، آپ کا کوئی حق تلفی ہو اور آپ نے اپنے حق مانگنا ہے تو اپنا حق مانگنا کیسے آپ نے، اور اس کے لیے اگر آپ کو آخری حد تک جانا پڑے، یعنی اسٹرائک کرنی پڑے، پروٹیسٹ کرنا پڑے، تو وہ آپ نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ ہم پروٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکلیں اور دوسروں کی، اپنی نہیں، دوسروں کی گاڑی بھی جلا دیں، اپنی گاڑی نہیں، دوسروں کا گھر بھی جلا دیں، اپنا نہیں، دوسری کی دکان بھی جلا دیں، اپنی نہیں، اس دکان میں سے سامان لے کے لوٹ کے نکل جائیں، اپنا نہیں، سڑکوں پہ روکیں، لوگوں کو ماریں۔ یہ ہے ہمارا اسٹرائک کا مقصد، یعنی طریقہ جو ہم کرتے ہیں نارملی۔ ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسٹرائک کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 2 کروڑ نکلے کینڈلز لے کے اور روڈ کے کنارے کھڑا ہو جائے، بازاروں میں کھڑا ہو جائے، پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جائے اور پروٹیسٹ کرے، پرامن پروٹیسٹ کرے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں، لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کریں، ان کو تباہ کریں، لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگائیں، ان کے شیشے توڑیں۔ یعنی یہ بھی ہم جس کو ہم کہہ رہے تھے ہم وہاں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سیاست سیکھنی آتی ہے، تو آپ نے یہ بیسک چیز بھی ہم آج تک اپنے نوجوان کو نہیں سکھا سکے۔ نوجوان کا قصور نہیں ہے، ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے، جنہوں نے سکھانا تھا انہوں نے سکھایا ہی نہیں یہ بات۔ دنیا میں لوگ پروٹیسٹ کرتے نہیں ہیں۔ تو دوستو یہ ہے وہ سیاہ نامہ اعمال اور اس کی سیاہ تاریخ جس کو ہم نوجوانوں کے خون سے رقم کرنے کے 75 سال سے برابر مصروف کار ہیں، جو کہ اقبال باز مسجد کے ہاتھے میں دفن یہ اذان دے رہے ہیں، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا یہ سحر تو نہیں۔ ہم نے تو کچھ اور سکھانا تھا، ہم نے تو کچھ کرنا ہی اور تھا، ہماری تو منزل ہی کچھ اور تھی۔ ہم تو کسی اور صبح کی تلاش میں نکلے تھے، اور اس صبح کا خواب ہمیں قائد اعظم نے دکھایا، علامہ اقبال نے دکھایا۔ جو سحر طلوع ہوئی ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں، یہ ہم کدھر نکل گئے۔ میرا خیال ہے کہ سحر طلوع ہی نہیں ہوئی،
ہم آج بھی اندھیرے میں ہیں. آپ کو آپ کی جو فزیکل آنکھیں ہیں ان سے آپ کو روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن یقین جانیے ایک قوم کی حیثیت سے اس قوم کی زندگی میں یہ سحر نہیں ہے. رات کا اندھیرا ہے، اب اس کو محسوس کریں کہ یہ اندھیرا ہے کہ اجالا. کیا ہم یہ سیکھنا چاہ رہے تھے؟ کیا ہم اس ملک کو یہاں لے جانا چاہ رہے تھے؟ ہم اقتدار کی رسا کشی اور ذاتی انا کے تحفظ، اس کے نمود کے جوش میں یہ بھول ہی گئے کہ ہم نے نوع انسان کی اس حد تک آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کے لیے اس خطہ پاک میں وہ نظام حیات قائم کرنا تھا جس کا ہر کلمہ گو باسی علامہ اقبال کے اس شعر کی زندہ تصویر بن جائے گا. کون سی تصویر؟ یعنی وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے، یعنی ہماری پرسنالٹی اور ہماری فطرت اس طرح کی ہونی چاہیے تھی. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا نوجوان جو یونیورسٹی اور کالج میں سیاست سیکھ کے نکلا وہ کیا سیکھ کے نکلا. ذرا اس کو اور اس شعر کے ساتھ ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بن کے نکلا. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے جواب کے لیے اگلے ویلاگ تک کا انتظار فرمائیے. شکریہ. اللہ حافظ.